بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب حذیفہ رحمان، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم، ڈاکٹر ہمایوں مومن جو کہ سینئر رہنما پی ٹی آئی کے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب یہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ آج مطالبہ تو بڑا آپ نے بڑا کر دیا اسد قیصر صاحب نے، لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے اندرونی جو معاملات ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں پی ٹی آئی کوئی بڑی تحریک چلا سکے گی یا اپنا مطالبہ منوا سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں، دو چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں، میں آپ کو جو مثال دینے لگا ہوں وہ شاید قریب ترین ہو۔ اس طرح ہے کہ جب انسان کوئی بڑا ڈیسیژن لیتا ہے، اس دوران میں انسان کے اپنے دماغ اور دل کے درمیان میں کشمکش ہو رہی ہوتی کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، دماغ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی آپ ایک طرف سوچ رہے ہیں، کبھی دوسری طرف سوچ رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کام چل رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان پیرالل چل رہی ہوتی، سیریز میں نہیں چل رہی ہوتی۔ بالکل اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف ایز اے جماعت، ان کا جو مطالبہ ہے وہ اسد قیصر نے بتا دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر دیکھیں، میں اس کو بڑا پازیٹیو لیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہم لوگ جسے کہتے ہیں سیلف آڈٹ بھی کرتے ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے ورکرز ہمارے اپنے خلاف آ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، یا یہاں پہ بے ایمانی ہو رہی ہے، یا یہاں پہ کرپشن کے اثرات نظر آ رہے ہیں، وچ از اے ویری گڈ تھنگ۔ تو ان ادر ورڈز ہم ان چیزوں کو پروٹیکٹ نہیں کرتے ایز اپوز ٹو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور جماعت، کہ جب جماعت کے اندر کوئی کرپشن ہو رہی ہو تو سب اس کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنے آ جاتے ہیں، ہم اس کو ایکسپوز کرتے ہیں، پارٹی کے اندر بھی، پارٹی کے باہر بھی، ملک میں بھی، اور ہر جگہ پہ ہم ایکسپوز کرتے ہیں، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ اگر پارٹی کے اندر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے اس کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے، اگر پارٹی کے باہر بھی کوئی چیز غلط ہو رہی ہے اس کو بھی ایکسپوز ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ حذیفہ رحمان، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ معاون خصوصی کا آپ نے حلف اٹھایا، تو اس کے بعد آپ قومی ثقافتی ورثہ کے لیے کیا کریں گے، اس پہ بھی پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو موجودہ صورتحال ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی، تو اس میں پی ٹی آئی نے ایک بڑا مطالبہ تو وزیر اعظم سے استعفے کا کیا ہے، دوسرا ان حالات میں کیا وہ رمضان المبارک کے بعد، جس کا پہلا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے، تو باقی 20-22 دن میں اتنی تیاری کر لیں گے کہ عید کے بعد کوئی بڑی تحریک چلا سکیں؟ جی بہت شکریہ عمران یعقوب صاحب، آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ 3 دہائیوں سے زیادہ صحافت سے وابستہ ہیں، اور بڑی آپ نے تحقیقاتی صحافت ہمیشہ کی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ تحریک انصاف تو 2014 سے سڑکوں پر ہے۔ جب یہ حکومت کے 3-4 سال جو ان کے تھے، اس وقت بھی ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ سڑکوں پہ کسی طریقے سے آ جائے، تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ عمران خان بانی تحریک انصاف یا ان کی جماعت کے لوگ جو ہے دوبارہ سڑکوں پر نہیں آئیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گزشتہ 1 سال میں 3 سے 4 جو ہے انہوں نے دھرنے دیے، اسلام آباد پر چڑھائی کی 2 مرتبہ، اور اس کے جو نتائج آپ نے دیکھے کہ پورا ایک صوبے کی جو ہے صوبائی حکومت اور اس کے تمام وسائل، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ مرکز پہ چڑھائی کر دیتا ہے، بمشکل 5-7 ہزار لوگ آئے، اور وہ بھی دہاڑی دار لوگ تھے جو کہ اگلے دن جب ان کی دہاڑی ختم ہوئی اور واپس چلے گئے۔ تو ایک تو پہلی بات ہے کہ تحریک انصاف میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ تحریک انصاف سب کو ساتھ لے کر چل سکے۔ اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے آپ کو بہت بڑا دل رکھنا پڑتا ہے، لوگوں کو عزت دینی پڑتی ہے، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان جس چیز سے جو سب سے زیادہ آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ کسی کو عزت نہیں دے سکتے۔ اب جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت چل رہی ہے یا باقی جماعتوں سے بھی بات چیت چل رہی ہے، عمران خان جو ہے تحریک انصاف کبھی بھی ایک گرینڈ الائنس حکومت کے خلاف اس لیے نہیں بنا سکتی کہ وہ سب کچھ اپنے لیے کرنا چاہتی ہے۔ آج بھی اگر جو ان کی جماعت تحریک انصاف کا مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ادارے کا سیاست کے اندر جو ہے وہ کردار ختم ہو جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس ادارے کی سیاست میں کردار ہمارے حق میں جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے اور ہمیں جو ہے سپورٹ کرنا شروع کر دے، تو پھر تاکہ جو ہے ہمارے لیے حکومت میں آنے کا رستہ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سڑکوں پر آنا ہے، تو بھئی آپ 2 دفعہ آ چکے ہیں، تیسری دفعہ بھی آ کر دیکھ لیں۔ حکومت کے پاس اپنے ظاہر کارڈز ہوتے ہیں جو کہ وقت آنے پہ ہم ظاہر بھی کریں گے، لیکن ہمیں نہیں میں سمجھتا کہ کوئی ایسا خطرہ موجود ہے۔ اور اگر یہ اس طرح کا مطالبہ کرتے ہیں وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا، دیکھیں ان کو تو ملک کی وہ نہیں ہے کہ اپنے ملک کے متعلق بھی یہ لوگ سوچ لیں
کہ بھئی بڑی مشکلوں سے اکانومی آپ کی کھڑی ہوئی، اور اس اکانومی کو آپ بجائے یہ کہ سپورٹ کریں اور کہیں کہ ملک میں ایک سیاسی جو ہے وہ استحکام رہے، اور ایسی صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں صرف ڈائلاگس کی حد تک، پتہ ہے کہ اس کا کوئی کنکریٹ ہینڈ نہیں نکلنا، صرف خبروں کی حد تک آ جائیں اور یہ میڈیا کے اوپر چل جائے اور ایک دوبارہ عدم استحکام کی فضا بن جائے، بزنس کمیونٹی جو اس سے متاثر ہو، تو یہ کوشش کر دیکھ لیں، ان کے سڑکوں پہ آنے سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑنا اللہ ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب آپ نے حذیفہ کی گفتگو سنی. حذیفہ رحمان تو کہتے ہیں کہ آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور آپ ملک میں معاشی استحکام نہیں چاہتے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں اس طرح ہے، میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی بات چیزیں کروں گا کہ پنجاب اور کے پی میں ایجوکیشن میں پنجاب آبویسلی اس کا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہتر ہے کے پی سے، لیکن کے پی یہ یاد رکھے ایک بہت پسماندہ صوبہ تھا اور وہ ان سے سندھ سے بھی پیچھے تھا، لیکن وہ سندھ سے آگے ہو گیا. ہیلتھ میں پنجاب سے کے پی جو ہے، ہیلتھ میں پنجاب کا جو ہے وہ 0.48 ہے اور کے پی کا 0.51 ہے، تو ہیلتھ میں کے پی پنجاب سے بہت آگے نکل گیا ہے. اسی طریقے سے جب یہ کہتے ہیں نا کہ ملک جو ہے وہ فائنینشلی بہتر ہو گیا ہے، ان کے زمانے میں اگر میں 16 انڈیکیٹرز دیکھوں جو فائنینشل انڈیکیٹرز ہیں، ان 16 میں سے ان کے زمانے میں تقریباً میرے خیال میں 11 کے قریب، یہ جو ابھی بھکاریوں کی حکومت آئی ہے، آپ کو پتہ ہے ایز آف ٹوڈے بھکاری جو ہیں وہ تقریباً $48 بلین سالانہ کی ان کی اکانومی ہے. $48 بلین کی، تقریباً 4 کروڑ بھکاری ہو گئے ہیں پاکستان میں، اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے نا وہ پچھلے 1.5-2 سال میں ان کی وہ بڑھ گئی ہے. یہ پچھلے 2-3 سالوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے اوپر اس لیے وہ بند کر دیے چیزیں کہ یہاں سے بھکاری ایکسپورٹ ہو گئے، تو جب بھکاریوں کی حکومت آئے گی تو بھکاری ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور رہی بات آپ نے اپنے انٹرو میں کی تھی کہ پاکستان محسن نقوی صاحب کو مبارکباد دینی چاہیے، کس بات کی مبارکباد؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سٹیڈیمز بنائے ہیں اس میں کتنی جگ رسائی ہوئی پاکستان کی؟ آپ کو پتہ ہے اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ محسن سپیڈ اور پتہ نہیں فلانی سپیڈ، اس پہ اگلے دن پہلی بارش میں اس کے چھت ٹپکنا شروع ہو گیا. لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ انٹرنیشنل سٹیڈیم ہے کہ جس میں پانی کھڑا رہتا ہے اور پھر یہ سپنج سے اس پانی کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ انہوں نے تو شرمندہ کر کے رکھ دیا ہے. دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب بھی آپ ڈاکٹر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. حذیفہ صاحب آپ فرمائیں، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر صاحب کی، وہ تو کہتے ہیں بھکاریوں کی حکومت ہے اور بھکاری جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں ملک میں، تو آپ اس پہ کیا کریں گے؟ آپ کہتے ہیں معاشی استحکام آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ تباہ و برباد ہو گیا. جی بہت شکریہ عمران یعقوب صاحب. پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر صاحب چاہے بھکاری کہیں یا ان کی جماعت کا ایک ظاہر ہے ایک یہ روایت رہی ہے کہ یہ کوئی گندی سے گندی گالی بھی دے دیں، تو میں چونکہ دلیل والا شخص ہوں، میں دلیل پہ یقین رکھتا ہوں. میں جو بھی بات کروں گا وہ دلیل پر مبنی کروں گا، فیکٹس پہ مبنی بات کروں گا، اور عوام سن رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، بہتر ایویلویٹ کر سکتے ہیں. تو میں ایک تو اس بات کا جواب ہی نہیں دوں گا، چاہے بھکاری کہیں جو مرضی کہیں، ان کی بات کو ذرا عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں. لیکن چونکہ ان کی جماعت کی ٹریننگ ہی ایسی کی ہے ان کے بانی نے کہ یہ کہتے ہیں کہ شدت سے جھوٹ بولا جائے، بہت زور سے جھوٹ بولا جائے، بدتمیزی کی جائے اور پھر کلپس کو وائرل کیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ ہم بہت حاوی ہو گئے ہیں.